بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، ہمارا لشکر تقریباً 300 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا توشہ دان گردن پر اٹھا رکھا تھا، جس کے اندر کھانے پینے کا سامان ہے، وہ گردن پہ رکھ لیا اور چل دی۔ کہتے سفر میں ہمارا وہ توشہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ہم پورے دن میں ایک کھجور کھاتے تھے۔ یعنی توشہ کم ہو گیا، جو ختم ہوا تھوڑا سا باقی تھا، تو پورے دن میں ایک کھجور کھاتے تھے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ایک کھجور ایک آدمی کے کس کام آ سکتی ہے، ایک کھجور پر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ایک کھجور کی قدر بھی ہمیں تب معلوم ہوئی جب ہمارے پاس ایک کھجور بھی کھانے کے لیے نہیں تھی، تب پتوں پر گزارا کرنا پڑا۔ صحابی فرماتے ہیں ہم سمندر پر آئے تو ایک مچھلی دیکھی، سمندر نے ایک مچھلی کو باہر پھینکا، ہم نے ایک مچھلی دیکھی جسے عنبر بتایا گیا کہ وہ مچھلی عنبر تھی، اور اسے ہم نے 18 دن تک کھایا۔ بعض روایات میں آتا ہے 15 دن تک کھایا، بعض روایات میں آتا ہے 30 دن تک کھایا۔ یعنی وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اتنے دنوں تک اس مچھلی کو کھایا۔ میرے دوستو، یہاں پر ایک مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی مچھلی سمندر باہر پھینک دیتا ہے تو اس مچھلی کو کھانا جائز ہے۔ اگر کوئی مچھلی سمندر باہر پھینک دے تو یہ مچھلی کھانا جائز ہے۔ ایک یہ مسئلہ ہوا، اور ایک دوسرا مسئلہ کہ اگر مچھلی کو پانی چھوڑ دے، یعنی مچھلی ابھی اس خالی جگہ میں پڑی ہے، پہلے دریا تھا، پانی خشک ہو گیا اور مچھلی نیچے پڑی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، تو اب اس مچھلی کو کھانا بھی جائز ہے۔ لیکن وہ مچھلی کھانا جائز نہیں ہے کہ جو دریا کے اندر تیرتی ہوئی آ رہی ہے اور وہ مری ہوئی ہے۔ وہ مچھلی مری ہوئی ہے جسے تافی مچھلی کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اب ہمیں نہیں پتہ یہ کس سبب سے مری ہے، تو اس وجہ سے اس مچھلی کو کھانا جائز نہیں ہے۔ مبارک بھائیو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، کس قدر قناعت پسندی اختیار کرتے تھے۔ اگرچہ ان کے پاس ایک کھجور پر، میرے دوستو آج ہم ایک کھجور پر کبھی بھی گزر بسر نہیں کر سکتے، پورا دن اور ایک کھجور عقل میں بھی نہیں آتا، سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن صحابہ نے اس پر بھی اپنا بسر کیا ہے۔ پھر وہ وقت بھی صحابی فرماتے ہیں ہم پہ آیا ہے کہ ایک کھجور بھی کھانے کے لیے نہیں تھی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا نا کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس دنیا میں مسلمان مشکل برداشت کرے، اللہ رب العزت آخرت میں ایسی ایسی آسانیاں پیدا کرے گا کہ یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے ایسے محلات اللہ رب العزت نے تیار کر رکھے ہیں کہ انسان کی عقل ان محلات تک نہیں پہنچ سکتی۔ میرے دوستو، تو میرے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔